دو جگہ ایسی ہیں جہاں آدمی کو اگر موقع ملے، جگہ ہو تو آگے بیٹھنا چاہیے، آگے شریک ہونا چاہیے۔ ایک تو دین کی مجلس لگ رہی ہو اور ایک جماعت کی نماز۔ بات یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ مجلس لگی، اس کی دعوت بھی دی گئی، پورے محلے میں، بستی میں، اطراف میں جو گھر آباد ہیں ان سب حضرات کو دعوت بھی دی گئی، لیکن کم لوگ شریک ہوئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قلت کثرت کوئی چیز نہیں، لیکن پھر بھی لوگ شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت میں ایک فطری کمزوری ہے کہ جس چیز کا زمانے میں چال چلن ہوتا ہے اور جس چیز کو لوگ اہمیت دیتے ہیں اور جس چیز کو دنیا کے بڑے لوگ پسند کرتے ہیں اور دنیا کے بڑے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں ان کے پاس جو چیز ہوتی ہے، چھوٹے لوگ بھی ان کے دیکھے دیکھی اسی چیز کو اپنے دلوں میں جگہ دے دیتے ہیں اور اسی چیز کی اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین اور ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے پنچوں کو، منتریوں کو، پردھانوں کو دیکھتے ہیں تو جو چیز ان کے پاس ہوتی ہے وہ اسی کو اپنانے کی اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل دنیا میں جس چیز کا بول بالا ہے کہ آدمی کے پاس دنیا کی عزت، شہرت، مال و دولت، اچھے مکان، زمین و جائیداد اور دنیا کی قیمتی اشیاء اور فیسلٹی، سہولت کی چیزیں موجود ہوں، ان چیزوں کو لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے سارے لوگ، سب لوگوں کی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی، جو مذہب اسلام کو ماننے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کامیابی کو یقینی ماننے والے ہیں، ان کی ذہنیت بھی دنیا کے لوگوں کو دیکھے دیکھی یہ بن گئی ہے کہ ہم بھی انہی چیزوں کو حاصل کریں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ ساری دنیا اور دنیا کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ حدیث میں تو یوں کہا گیا کہ ان کی حیثیت، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت اور قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر، مچھر نہیں، مچھر کے بھی پر کے برابر ہوتی، حالانکہ مچھر کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے بھی پر کے بارے میں کہا جناح بعوضہ، اگر اتنی حیثیت بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا اس کی۔ اور مختلف قرآنی آیات میں، احادیث میں دنیا کی حقیقت کو بتلایا گیا۔ ایک حدیث میں تو یہ کہا گیا الدنیا جیفا وطلابها کلاب، کہ مردار کی طرح ہے دنیا اور اس کے پیچھے پڑنے والے، اس کے پجاری یہ کتوں کی طرح ہیں، کیونکہ مردار کے پیچھے کتے ہی پڑتے ہیں۔ تو یہ تعلیمات مذہب اسلام کی ہیں، لیکن ان چیزوں سے، ان تعلیمات سے دور مسلمان اس لیے ہوا کہ دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر ان کے پاس جو چیزیں ہیں اور جن چیزوں کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، مسلمان بھی انہیں کو دیکھ کر
انہیں کا اثر لینے لگا اور انہیں چیزوں کو حاصل کرنے میں اپنی کامیابی سمجھنے لگا، اور ساری محنت، مشقت، صلاحیت، استعداد، بھاگ دوڑ اس کی اسی چیزوں کے پیچھے لگنے لگی۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کامیابی اور حقیقی سرمایہ بتلایا مسلمان کی، اس کے نزدیک کوئی حیثیت اور کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس قدر و قیمت کے نہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اکثر مجلسیں جو لگتی ہیں وہ دینی مجلسیں وہ لوگوں سے خالی ہوتی ہیں، ورنہ ان مجلسوں کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دین کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر لگتی ہیں، اتنی ان کی قدر و قیمت ہے، اگر لوگ حقیقی معنی میں سمجھنے لگیں تو حتی الامکان اپنے ضروری کام کاج کو چھوڑ کر بھی ان میں شریک ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بنیاد پر یہ مجلسیں لگتی ہیں، اللہ کے کلام کی بنیاد پر یہ مجلسیں لگتی ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ بدبخت سے بدبخت آدمی ان مجلسوں میں بیٹھ کر محروم نہیں ہوتا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے لا یشقی بہم جلیسہم، لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا اگر بدبخت بھی ہو تو وہ بھی محروم نہیں ہوتا۔ اور قد بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ دین کی ساری مجلسوں کے لیے ہے، جو مجلس دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے لگے اس میں فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی یہ مجلس لگ رہی، بچوں کا امتحان ہوا اور یہ پروگرام ہوا، یہاں یہ دین کی مجلس لگ رہی، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، لیکن لوگ وقت نہیں نکالتے۔ ہاں، دنیا کا کوئی منتری آ جائے یا کوئی اور لوگ یا دنیا کی کوئی ڈھونگ بازی یا کسی بھی طرح کی دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کے قدم وہاں پڑتے ہیں جہاں اسے کچھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں ظاہر میں کچھ ملتا ہوا لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے لوگوں کے قدم نہیں پڑتے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عزیزوں یہ تصور غلط ہے، کیونکہ ذہن سازی صحیح نہیں ہوئی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے امت جہالت مرکبہ کی شکار ہے، امت جہالت مرکبہ کی شکار ہے۔ ایک تو جہالت ہوتی ہے اور ایک جہالت مرکبہ ہوتی ہے۔ حضرت مثال سے فرماتے تھے کہ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ بکری کیا ہوتی ہے، بکری ایک جانور ہے، اس نے کبھی دیکھا نہیں، تو وہ بکری کے علم سے جاہل ہے، اسے پتہ نہیں۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کو کسی نے یہ بتا رکھا ہے کتا کو دکھا کر کہ یہ بکری ہے، اب وہ جہاں بھی کتا دیکھتا ہے اس کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ یہ بکری ہے۔ حضرت فرماتے تھے جو آدمی جس نے کبھی بکری دیکھی نہیں یہ تو جاہل ہے، جہالت کا شکار ہے، اور جس آدمی کو لوگوں نے یہ سمجھا رکھا ہے کتا کے بارے میں کہ یہ بکری ہے، یہ جہالت مرکبہ کا شکار ہے۔ آپ اس شخص کو جس نے کبھی بکری نہیں دیکھی اسے لے جا کر بکری دکھا دو اور اس سے کہو کہ جی آپ نے کبھی بکری نہیں دیکھی، یہ دیکھ لیجئے، تو ایک دم وہ کہے گا کہ جی اب تک میں جانتا نہیں تھا، اب مجھے پتہ چل گیا کہ بکری کسے کہتے ہیں، تو اس کی جہالت دور ہو جائے گی، وہ حجت بازی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا شخص جو کتے کو بکری سمجھا ہوا بیٹا ہے، آپ اس کو جب دکھاؤ گے بکری کو، جب اسے لے کر جاؤ گے اور اس سے کہو گے یہ بکری ہے، اب لوگوں نے یہ سمجھا رکھا ہے بکری کے بارے میں کہ یہ کتا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ بکری نہیں، یہ کتا نہیں، یہ بکری، یعنی جو تصور اس کے پہلے بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کے بارے میں کہے گا، ماننے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کتا کو ہی بکری سمجھے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ کتا ہے، وہ کہے گا بکری ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی ذہن سازی یہ کی گئی۔ اسی طرح حضرت فرماتے تھے آج مسلمانوں کا حال ہے، حقیقی کامیابی، حقیقی ابدی لافانی
کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی، قرآن پاک میں رکھی، لیکن مسلمانوں نے کامیابی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں سمجھ لی اور ان کی ذہن سازی یہ کی گئی، اس لیے اب انہیں علماء بار بار بیانات میں، خطابات میں، تقاریر میں، محافل و مجالس میں علماء بار بار سمجھائیں اور ان سے کہیں بھائی یہ قیمتی مجلسیں ہیں، اصل کامیابی یہ ہے قرآن سیکھو، قرآن پر عمل کرو، بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن سے ان کا تعلق اور ان کا رشتہ جوڑو، یہ کامیابی ہے۔ لیکن مسلمان سمجھتے نہیں، کیونکہ ان کی ذہن سازی زمانے کے ماحول نے، زمانے کے لوگوں نے، اسکول کالج میں اور دنیا کے تعلیمی اداروں میں ان کی ذہن سازی یہ کی گئی کہ دنیا کی چیزیں، قیمتی اشیاء، مال و متاع، روپیہ پیسہ، زمین و جائیداد اور قیمتی چیزیں حاصل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ذہن سازی جب یہ کی گئی تو وہ باتیں ان کے جلدی سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جس طرح کتے کو بکری سمجھنے والا جلدی سے سمجھے گا نہیں، اسی طرح مسلمان کے سمجھ میں آئے گی نہیں۔ یہ ہے جہالت مرکبہ، تو امت جہالت مرکبہ کی شکار ہے، ورنہ حقیقی بات عزیزو یہ ہے، اللہ کی قسم حقیقی بات یہ ہے، اگر کوئی سمجھے اور سمجھنا چاہیے اصل قدر و قیمت انسان کی، مسلمانوں کی اللہ کے نزدیک وہ مذہب اسلام پر عمل کرنے سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نہ روپیے دیکھیں گے، نہ پیسہ دیکھیں گے، نہ ڈگری دیکھیں گے، نہ عہدہ دیکھیں گے، نہ فن دیکھیں گے، نہ ہنر دیکھیں گے، نہ زمین و جائیداد دیکھیں گے، نہ مال و متاع دیکھیں گے، نہ اس کی کوٹھی بنگلہ دیکھیں گے، نہ اس کی گاڑی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کس نے مذہب اسلام پر عمل کیا تھا، نہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہ کہا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، نبی کہہ دو ان سے کہ اچھے کام کرو، یعنی میں نے جو کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے اس پر عمل کرو، ہم یہی دیکھیں گے، ہم بھی خود دیکھیں گے، ہمارا رسول بھی دیکھے گا اور سارے ایمان والے دیکھیں گے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی، ان کے رسول بھی اور سارے ایمان والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا کہ اس قرآن پاک کو ہم لازم پکڑ لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں۔ یہ قرآن انشاءاللہ ہمیں عزت کے مقام میں جنت میں داخل کرا کے رہے گا، اس لیے کہ جس نے قرآن سیکھ لیا اس کی کامیابی یقینی ہے۔ جس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، قرآن کو لازم پکڑ لیا، قرآن پر عمل کر لیا، قرآن کی فہم اور سمجھ اسے حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے کتنی بڑی بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمائی، سنیں آپ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں داخل کریں گے، کس کو جہنم میں ڈالیں گے، مجھے نہیں پتا، میں کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے پاس قرآن کا علم ہے انہیں جہنم میں داخل نہیں کریں گے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت فرماتے تھے میں یقین کے ساتھ، دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ تو حضرت سے پوچھا کہ اتنی بڑی بات آپ کیوں فرما رہے؟ حضرت نے فرمایا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا کہ حدیث میں ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے دین میں سمجھ، یعنی اسے قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن کا علم، قرآن کی تعلیم دیں گے ہی اس شخص کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہو۔ اس لیے بھائیوں کتنی بڑی چیز ہے، اور اکثر غافل ہیں لوگ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے اور اس سے دور رکھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کا علم حاصل کر لے، جو قرآن کا علم حاصل کر لے گویا اس نے نبوت کو اپنے پہلو میں رکھ لیا۔
جو قرآن کا علم حاصل کر لے اس نے نبوت کو اپنے پہلو میں رکھ لیا، گویا وہ نبوت کے درجے کو پہنچ گیا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس تو وحی آتی ہے، اس کے پاس وحی نہیں، ورنہ اس کا مقام و مرتبہ بھی اور اس کے پاس وہ چیز، وہ قیمتی سرمایہ حاصل ہو گیا جو نبی کے پاس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بین جنبی غیر انہ لا یوحى الیہ، کہ جو قرآن پڑھ لیتا ہے، قرآن کا علم اس کے پاس آ جاتا ہے، اس نے نبوت کو اپنے پہلوؤں کے درمیان رکھ لیا۔ فرق یہ ہے اس کے اور نبی کے درمیان کہ نبی کے پاس جبریل آتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اس کے پاس وحی نہیں۔ اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا قیمتی سرمایہ، اس لیے اپنے آپے کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں لعنت، پھٹکار ان پر بیان فرمائی، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتا ویوم القیامہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت، پھٹکار ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا نام اگر آپ قرآن میں تلاوت کے دوران پڑھنے لگیں اور ان کا نام آ جائے تو آپ کو ان کا نام لینے پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلا فرعون ہے، اس میں 5 حرف ہیں، فا را عین واو نون، 5 حرف ہیں۔ اگر آپ نے قرآن میں پڑھا ان فرعون، ان فرعون، تو آپ نے فرعون کا نام لیا، تو اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر آپ نے اتنا پڑھ دیا ان فرعون، تو فرعون کا نام کہنے پر، پڑھنے پر آپ کو 500 نیکی مل جائیں گی۔ کتنی؟ 500۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھے تو ہر حرف پر 100 نیکی اس کو ملتی ہیں، اور نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے تو 50 نیکی ملتی ہیں۔ اس قول کے مطابق اگر کسی نے نماز میں کھڑے ہو کر فرعون کا لفظ قرآن میں پڑھ دیا، تلاوت کے دوران آ گیا، 500 نیکی اس کو مل گئی۔ یہ اس لیے ملی ہے کہ یہ لفظ، یہ نام اگرچہ ایسے شخص کا ہے جو اللہ کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ گیا، اب اس کی اہمیت اور اس کا مقام اب قرآن کا ہوگا، اس کا حکم قرآن کا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے پڑھنے پر اور اس کے تلفظ پر ثواب ملے گا اور 500 نیکی ملے گی۔ حالانکہ آپ نماز کے الگ، خارج صلاۃ، آپ ہر وقت آپ فرعون فرعون کہیں، حامان کہیں، قارون کہیں، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ان کے نام کے سننے سے ایک تنفر پیدا ہو جاتا ہے، نفرت سے آ جاتی ہے، ذہن میں غلط شخص کا تصور آتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے پڑھنے پر ثواب قرآن میں مل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کلام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ جڑ گیا۔ ایسے ہی عزیز و بھائیو، ہماری کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اگر اللہ کے کلام کے ساتھ ہم اپنے آپے کو جوڑ لیں تو اللہ کے ہاں اتنا مقام بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق فرشتوں کو یوں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اب تم پر اپنے پر بچھاؤ، اور اللہ تعالیٰ چیونٹیوں سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے استغفار کرو، اللہ مچھلیوں سے کہتے ہیں سمندروں میں کہ اب ان کے لیے تم دعا کرو۔ حتی الحیتان فی الماء والنملۃ فی جحرها وان الملائکۃ لتضع اجنحتها، فرشتے، نورانی مخلوق ان کے لیے پر، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ لیا، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ مخلوق میں ان سے اعلیٰ، افضل اور بہتر شخص کوئی نہیں جو اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق کرے، رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن لوگ ان فضائل کو حقیقی معنی میں سمجھتے نہیں، اس لیے دنیاوی تعلیم پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور دینی تعلیم پر کچھ نہیں۔ شادیوں کی اہمیت ہے، ایک ایک شادی میں 9-10 لاکھ، وہ لوگ 20-20 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور بچوں کی فیس نہیں دیتے، بچے مدرسے پڑھتے تھے، مہینے کا وقت آوے فیس کا تو بچوں کو روک لیتے ہیں، یہ حال ہے۔ کیونکہ عام طور سے مکاتب میں اب تعلیم ہوتی ہے، بچوں سے فیس لی جاتی ہے، اکثر مکاتب کا حال یہ ہے کہ جب مہینہ پورا ہو تو بچے رک جاتے ہیں، 100 روپے نہیں نکلتے، اللہ رحم کرے۔ ابھی آج ایک کارگزاری آئی ہمارے سامنے، ایک امام
مکتب میں پڑھاتے ہوں تنخواہ وہاں مکتب میں، تو مسجد میں نماز پڑھاتے میوات میں، ان کو 3,000 روپے دیتے نماز پڑھانے کے، تو وہ کہنے لگے جی مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا، ایک مرتبہ بھی مجھے پوری تنخواہ نہیں دی مختلف 3,000 روپے، پچھلے مہینے میں تو 3,000 میں سے 1,100 روپے آئے بس، کتنے اکثر مہینہ ایسے کسی میں 1,100 روپے، کسی میں 1,200 روپے، ہر گھر میں 100 روپے، مہینے میں 100 روپے، لیکن دیتے نہیں، اکثر لوگ نہیں دیتے، حالانکہ 100 روپے ایک دن میں 100 روپے سے زیادہ گھر میں خرچہ ہو جائے، سبزی زیادہ کیا جائے، دیتے نہیں، اور بوجھ، اور یوں کہتے ہیں بھائی انہی کے لیے کمائیں گے ہم، کہنے لگے 50 روپے کر لو مہینے میں، ایک کہنے لگا کہ جی مہینے میں 50 روپے کر لو، ہم نے کہا ان سے آپ کو شرم آنی چاہیے، کیسی آپ کس منہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے دین کی عظمت اور اہمیت نہیں، اگر پتہ چل جاوے آدمی سب کچھ قربان کر دے اس کے لیے، تصور آ جائے، آپ کو پتہ چل جاوے، اور آدمی یہ سوچ رہے کہ آگے اس پر کیا ملنے والا ہے، اللہ کے یہاں کتنا بڑا انعام ہے، تو آدمی تن من دھن سب کی بازی لگا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آخرت کی نعمتوں کا لالچ دیا، کیونکہ انسانی فطرت میں لالچ ہے کہ آگے کو دیکھو تمہیں کیا ملے گا، اس لیے اپنا سب کچھ لگاؤ اس کے پیچھے۔ اس لیے عزیز و بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز قرآن پاک کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر کے ہم اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی زندگیاں قیمتی بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اپنی کامیابی کا سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ ان پڑھ ہوں، قرآن نہ پڑھا ہو، قرآن کے ساتھ ان کا رشتہ قائم نہ ہو، بچپنے میں انہوں نے سیکھا نہیں یا ایسا موقع ان کو نہ ملا، کتنا بڑا موقع ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھا کر اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ اپنی آخرت کو، بس اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب مدرسے میں بھیج دیں، اور جو ان کے پڑھائی پر تھوڑا بہت خرچہ ہے یا وقت ہے آپ ان کو دے دیں، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ایسا تاج عطا فرمائیں گے کہ لوگ اس کی روشنی کو دیکھ کر یہ دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہ نبی یا شہید آ رہے ہیں۔ البس والداہ تاجا، البس والداہ تاجا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ لوگ یوں سمجھیں گے کہ یہ نبی ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ یہ انبیاء نہیں، یہ تو حافظ قرآن کے ماں باپ، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا تاج عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑیں، اپنے بچیوں کو قرآن سکھائیں، بچوں کو جو قرآن سکھانے کی فضیلت ہے بچیوں کو بھی وہی ہے۔ شریعت میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ زیادہ ثواب بچوں کو قرآن پڑھانے پر ملے گا، بچیوں کو کم ملے گا، بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ اگر بچہ حافظ قرآن بن گیا، جتنی فضیلت بچے کی ہے، اگر بچی حافظ قرآن بن گئی اتنی فضیلت اس کی بھی ہے، اتنی فضیلت اس کی بھی ہے۔ آپ ایک بھی ایسی حدیث یا کوئی قرآن آیت نہیں پائیں گے ذخیرہ احادیث میں یا پورے قرآن میں جس میں تقسیم کی گئی ہو کہ یہ تعلیم، قرآنی تعلیم، مذہب اسلام کی تعلیم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ مدرسہ بچیوں کا مدرسہ ہے، ماشاءاللہ۔ یہاں کتنی بڑی چیز ہے، کتنی خوش قسمتی ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اور ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے کہ اپنے بچیوں کو ہم قرآنی تعلیم دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علاقے میں بچیوں کو تعلیم دینے کا رواج بہت کم ہے، اس لیے اکثر عورتیں جو بڑی عمر کی ہیں، 30-40 سے اوپر ہیں، ان میں اکثر کا حال یہ ہے کہ ان کو نماز بھی یاد نہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ 50 سال سے زیادہ کی جو ہماری بوڑھی عورتیں ہیں، ان میں تو 100 میں سے 98% عورتیں ایسی ہیں جن کی نماز صحیح نہیں، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں۔ کتنی عورتیں مر گئی، آپ اپنے گھر کا حال سن لیں۔ دیکھا کریں عورتوں کو، اکثر عورتیں جو دیندار کہلاتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور وہ پردے کی بھی پابند ہیں، لیکن آپ کبھی بیٹھ کر یا اپنے کسی مستورات سے ان کی نماز سنوا کر دیں گے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کی عورتوں کو، چاچی تائی وغیرہ، ایک موقع پر میں نے ان سے نماز سنی، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت اچھے ان کو نماز آتی ہوگی، اتفاق سے میں ان سے سننے لگا، اس دن میری آنکھیں کھلی، حالانکہ
وہ قرآن پڑھی ہوئی ہیں لیکن ایک ہی بھی سورہ فاتحہ سے نہیں، تلفظ نہیں، پڑھ رکھا تو ویسے ہی پڑھ رکھا۔ یہ حال ہے عورتوں کا۔ اس لیے عزیزوں، مستورات کا اس تعلق سے فکر کرنا، ان کی تعلیم پر دھیان دینا، ان بچیوں کی تعلیم پر دھیان دینا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے بیوات کا حال اس تعلق سے انتہائی برا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مستورات کو، عورتوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ جمعرات کے دن عورتیں اکٹھی ہو جایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، یا معشر النساء تصدقن انی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خوب کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو عورتیں مردوں سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہاں ان کی تعداد جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پائی۔ ایک حدیث میں ہے، اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تو مجھے عورتیں زیادہ ملی، جنت میں جھانک کے دیکھا فرأیت اکثر اہلها الفقراء، جنت میں دیکھا تو غریب لوگ زیادہ ہیں اور جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ ہیں۔ اس لیے عورتوں کے تعلق سے اور مستورات کے تعلق سے یہ بچیاں بھی انشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت کرے، آگے چل کر یہ بھی مائیں بنیں گی۔ اگر ماں کی زندگی میں دین ہو تو نسل پروان چڑھتی ہے۔ آج کل ہماری اولاد جو جواری سٹاری زانی شرابی بدکار عیاش چور ڈاکو بن رہے، ان کی وجہ ہے کہ ان کی پرورش اچھی نیک ماؤں کی گود میں نہیں ہو رہی۔ اگر یہ نیک مائیں نیک ہوتی، ان کی ذہن سازی کرتی تو اولادیں ایسی جنم نہ لے۔ ماں باپ جو شکوہ کرتے ہیں اولاد کا، اس کی اہم اصل وجہ ماں باپ ہیں کہ خود ماں باپ دھیان نہیں دیتے، ان کی زندگیوں میں دین نہیں، تو بچوں پر بھی فطری طور پر ماں باپ کا اثر پڑتا ہے۔ لاشعوری طور پر اولاد ماں باپ کو دیکھ کر ان کا اثر لیتی ہے اور وہی ان کا ذہن بن جاتا ہے۔ جب ماں باپ کی زندگی میں اللہ کا خوف نہیں، ان کی زندگی میں دین نہیں، تو اولاد وہی دیکھے دیکھ ایسی بن جاتی ہے۔ اس لیے اکثر حال ہمارے نوجوانوں کا، ہماری نوجوان بچیوں کا کتنا برا حال ہے۔ روزانہ آئے دن واقعات آ رہے، اتنی زیادہ جوان بچیاں بھاگ رہی ہیں بغیر شادی کے غیروں کے ساتھ، بہت سی شادی شدہ بچیاں بھاگ رہی ہیں، اپنی زندگیاں خراب کر رہی ہیں اور اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اپنی بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو جب پتہ چلے گا، عورتوں کا دل اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہے، یہ بہت جلدی اگر ان کو اچھا ماحول مل جائے تو یہ اچھا اثر قبول کر لیتی ہیں، یہ ولیہ بن جاتی ہیں، ہاں یہ بہت نیک بن جاتی ہیں، اور اگر ان کو ماحول غلط مل جائے تو یہ بہت جلدی بھٹک بھی جاتی ہیں اور بہت دور چلی جاتی ہیں، اور یہ تھوڑے سے بہکاوے میں آ کر سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے ان کے ماحول کو اچھا بنائیں، اچھی تعلیم ان کو دیں اور ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں، یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہاں ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس طرح اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا، اس طرح ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے اولاد کی شکل میں یہ نعمت عطا کی تھی، اس کی تم نے کیا فکر کی اور اس کا کیا حق ادا کیا۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں اس کے تحت ایک بہت سخت جملہ کہا اور یوں فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب، یہ الفاظ ہیں حضرت کے، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس مسلمان کو ہوگا جو خود تو حاجی، نمازی، دیندار، پرہیزگار، متقی ہو، دین کے سارے احکام پر عمل کرتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، اشراق، چاش، توابین، اور ہاتھ میں تسبیح بھی، سب کچھ دین کے نیک کام کرتا ہے، لیکن بیٹا بے نمازی ہے، بیٹی بے پردہ باہر گھوم رہی ہے، اور بچہ نماز نہیں پڑھتا، باہر جا کر جوا کھیل رہا، شراب پی رہا، سٹا لگا رہا ہے، اور باہر جا کر چوری کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، بیوی بغیر پردے کے باہر گھوم رہی، غیر محرموں سے بات چیت کرتی، ہنسی مذاق کرتی ہے، بازار اکیلے چلی جاتی ہے، خود سامان بغیر محرم کے لے آتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کی کوئی فکر نہیں، اور یہ حاجی، نمازی، دیندار مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسے شخص کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کی۔
अशद्दुन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति मन जहिला अहला, ये अल्फाज है और हज़रत रूहुल मानी के हवाले से नक़ल किए हैं। रूहुल मानी में ये अल्फाज है, अशद्दुन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामा मन जहिला अहला, सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब क़यामत के दिन ऐसे शख्स को जो अपने घर वालों की, अपने बीवी बच्चों की, अपने बेटे बेटियों की फ़िक्र ना करे। इसलिए भाई बुज़ुर्गों, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है तो इसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, इनका सही इस्तेमाल करें और इनके हाल पर रहम खाएं, वरना हमारे जिस्म से पैदा होकर ये जहन्नम का लुक़मा बने, कितने अफसोस की बात है। हमारा छोटा सा बच्चा अगर चूल्हे की तरफ जाए जिसमें आग जल रही हो, हमारी नज़र पड़ता है तो तेज़ी से भागते हैं कि जल ना जाए। अपनी आँखों से देख रहे हमारी औलाद गलत राहों पर चल रही, लेकिन हम बेहिस बनकर और बिल्कुल हिस्स मिट चुका है बेशर्म बनकर, और इस तरह हम उनको देख रहे हैं बेगैरत बनकर। हमारी हिस्स हमें उभारती नहीं इस बात पर कि हम इनको रोकें, इनकी खुशामद करें। इसलिए आज दौर है अपनी औलाद पर रहम खाएं, तरस खाएं, उनकी खुशामद करें। एक बुज़ुर्ग के यहाँ जाना हुआ, वो कहने लगे आज बापों को चाहिए कि अपने बेटों के सामने अपनी पगड़ी डाल दें, अपना फेंटा डाल दें और उनकी खुशामद करें कि बेटा तू किस रास्ते पर जा रहा, और अपना रुमाल डाल दो, पगड़ी डाल दो उनके सामने कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे सामने पगड़ी डालता हूँ, तो अल्लाह के वास्ते तौबा कर ले, बाज आ जा, तू जहन्नम पे जा रहा। ऐसे खुशामद करो औलाद की, ऐसे उनकी मन्नत समाजत करो, उनके सामने हाथ जोड़ लो, उनके पैर पकड़ लो। चाहे तुम बाप हो, तुम्हारी नाक ज़रूर कट जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी मन्नत समाजत से, तुम्हारी खुशामद से, पगड़ी डालने से अगर बेटे ने तौबा कर ली, बाज आ गया, तो वो जहन्नम से बच जाएगा। इसलिए ऐसे औलाद पर तरस खाने की ज़रूरत है। माँ बाप तरस खाते नहीं, बेटा काम पे ना जाए, नौकरी पे ना जाए तो ज़रूर डांटते हैं क्यों नहीं गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा, नमाज़ पढ़ने ना जाए और वो यूँ ही घूमे बाहर बदनामी के काम करे, हमें कोई फ़िक्र नहीं होगी। इसलिए अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई है, सबसे पहले कुरान का इल्म उनको सिखाएं। ये औलाद का हक़ है। औलाद के 3 हक़ों में से एक हक़ यह है कि उनको अच्छी तालीम दे दें। अगर ये हक़ अदा न किया तो अल्लाह के यहाँ इस हक़ तलफ़ी का जवाब हमें देना पड़ेगा, और आखिरत की अदालत बड़ी सख्त है, वहाँ आदमी को न झूठ चलेगा, न कोई बहाना, न आदमी को हकीकत वहाँ बतानी पड़ेगी। इसलिए हम इस पर ध्यान दें और अपने औलाद के हुकूक़ के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हों, अपने बच्चे बच्चियों को पुरानी तालीम से आरास्ता करें और इसके ऊपर हम अपना रुपया पैसा जो कुछ खर्च करना पड़े हम खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें औलाद के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान से, कुरान के इल्म से हमें दिलचस्पी अता फ़रमावे और कुरान के लिए हमें अपनी जान माल लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना खालिद साहब दामद बरकातहू इंशाअल्लाह अब हज़रत अभी तशरीफ़ लाए हैं, कुछ वाज़ और नसीहत फ़रमाएँगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत की दुआ फ़रमाएँगे।